کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو، نبی کی محفل ہے، یہاں ہم آپ بیٹھے ہیں کچھ سننے اور سنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر یہ کہ رحمت بنا کر۔ اب اس کا سیریس ترجمہ پرفیکٹ ترجمہ جب کریں گے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا رحمت ہی بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کے آنے سے پہلے اس روئے زمین پہ اندھیرا تھا، نبی کے آنے سے پہلے ظلمتوں کا تار تھا، نبی کے آنے سے پہلے زمانہ غفلت میں تھا، نبی کے آنے سے پہلے لوگ غفلت میں تھے، نبی کے آنے سے پہلے لوگ کفر کی دھرتی پہ قدم رکھتے تھے، نبی کے آنے سے پہلے لوگ یہ نہ جانتے تھے ہمارا حق ہمارے پاک پر کیا ہے، نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ نہ تھا ہمارا حق ہماری موت پر کیا ہے، نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ کیا نہ تھا ہمارا حق ہماری پڑوسیوں پر کیا ہے، نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ نہ تھا کہ اے لوگ اگر تمہاری عورت اگر تمہارے شوہر انتقال کر جائے تمہارے شوہر کے ساتھ اس عورت کو جلا دیا جاتا تھا، لوگ اس کو نہ جانتے تھے، کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائے لوگ ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب نبی آخر الزمان اس روئے زمین پہ جب تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ اے لوگوں جب تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تم دفن کیوں کرتے ہو، تم کیوں دفن کرتے ہو، تو لوگوں نے کہا انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا تھا اے ملت کے نوجوانے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بیٹیاں یہ زحمت نہیں ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں موت اور زندگی کا مالک تو فقط اللہ ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے شوہر کے چیتے کے ساتھ اس عورت کا جلانا یہ کیا کہہ سکتا ہے، یہ لوگ گمراہیت میں مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو حیض و نفاس یعنی MC آ جاتا تو لوگ اس عورت کو منحوس سمجھتے، اس کو ناپاک سمجھتے، اس کو اشدھ سمجھ کر گھر سے باہر کر دیتے، جب وہ پاک ہوتی تب اس کو گھر کے اندر گھسنے کی اجازت۔ ان ساری چیزوں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بینڈ لگایا، اے لوگوں یہ سارے معاملات یہ جنسی معاملات ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو تو تم اس کو گھر سے باہر کر دو۔ اور مزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج سے واپس آئے تو عرض کرتے ہیں اے عائشہ کچھ سوال کرو، اے عائشہ کچھ کوشچن کرو، عائشہ کچھ پرشن کرو۔ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پوچھوں، میں کیا سوال کروں، میں کیا کوشچن کروں، میں کیا پرشن کروں۔ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ جا جا اپنے بابا حضور ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جا سوال کر، عرض کر اے بابا جان نبی معراج پر گئے، معراج سے واپس آئے، اے بابا جان میں نبی سے کیا سوال کروں، میں نبی سے کیا پوچھوں۔ جب آقا فرماتے ہیں عائشہ گھر جاتی ہیں، جانے کے بعد اپنے بابا جان ابو بکر صدیق سے عرض کرتی ہیں اے بابا جان آقا معراج پر گئے، معراج سے واپس آئے، مجھ سے کہہ رہے ہیں عائشہ کچھ سوال کرو۔ میں نے کہا آقا میں کیا پوچھوں؟ آقا نے فرمایا جاؤ مشورہ اپنے بابا جان سے لے دو، بابا جان آپ اجازت دے دے، آپ اجازت دے، آپ مجھے بتائیں میں آقا سے کون سا سوال کروں، آقا سے کون سا پرشن کروں، آقا سے کون سا کوشچن کروں۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے بیٹی عائشہ جا جا
نبی کی بارگاہ میں جا سلام عرض کر اور پوچھو کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں رات پر گئے آپ کے اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے جو ڈسکشن ہے آقا ان میں سے ایک بات بتا دیجیے عائشہ آتی ہے سلام عرض کرتی ہے آقا جب آپ نے رات پر گئے آپ اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے جو ڈسکشن ہوئی ہے ان میں سے ایک بات بتا دیجیے عائشہ جب عائشہ نے سوال کیا آقا مسکراتے ہیں فرماتے ہیں اے عائشہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو چھوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہے اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا اے عائشہ جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو چھوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہے جب یہ آقا نے فرمایا تو عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچی بابا حضور کی بارگاہ میں بابا جان آقا نے ابو بکر نے فرمایا بیٹی نبی نے کیا بتایا فاطمہ عائشہ نے فرمایا اے بابا جان کہ میں نے نبی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا عائشہ تم نے سوال بہت اچھا کیا رب نے مجھ سے کہا اے محبوب جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو چھوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہے اتنا سن رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنا روئے کہ ڈاڑھ کی مبارک تر ہو گئی عائشہ فرماتی ہیں اے بابا جان رونے کا مقام کیوں ہے آپ کا آنکھوں میں آنسو کیوں ہے آپ کہہ رہے تو آقا ابو بکر فرماتے ہیں اے بیٹی عائشہ ارے کیا تجھے نہیں پتا کہ رب نے اپنے محبوب سے کہا جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو چھوڑ دے گا اس پر جنت واجب ہے تو عائشہ نے فرمایا ہاں بابا جان میں نے سنا تو رونے کا مقصد کیا ابو بکر فرماتے ہیں بیٹی عائشہ اس کا الٹا کر دو اس کا اپوزٹ کر دو اس کا نیگیٹو کر دو یعنی یہ ہوا جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو توڑ دے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کرے گا جو شخص دو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ اس پر جنت کو واجب دے گا لیکن اگر کوئی شخص دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو اللہ اس پر جہنم کو واجب دے گا آج ہم آپ ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک دین ایک مذہب ایک ریلیجن پر ہم ماننے والے ہیں لیکن آج ہمارا پلیٹ فارم الگ الگ ہے آج ہم بٹے ہوئے ہیں آج آئیے قرآن پاک پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات ہمیں اللہ کیا درس دے رہا ہے کیا تعلیم دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ جب بھائیوں میں کوئی معاملہ ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو فیصلہ کرو فاصلہ مت کرو فیصلہ کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب پھر آ جائے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو بہت زیادہ سوچ فکر سے بچو تھنکنگ پاور سے بچو کیوں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم بے شک بعض گمان گناہ ہوتا ہے ولا تجسسوا اللہ کہتا ہے کسی کی عیب مت ڈھونڈو کسی کی عیب مت ڈھونڈو کسی سے غلطی ہو گئی ہے کسی سے مسٹیک ہو گئی ہے خامیاں ہو گئی ہے غلطیاں ہو گئی ہے تو رب کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کسی کی عیب نہ ڈھونڈو
اب اسی آیت کریمہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے عیب پر آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو آقا فرماتے ہیں اس کے عیب پر پردہ ڈال دو، اس کے عیب کو چھپا دو۔ اگر تم نے یہ کیا تو گویا کہ تم نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اسلام سکھاتا ہے، لیکن اگر ہماری نظر کسی کے عیب پر پڑ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آؤ کسی فیلڈ میں بات کرتے ہیں، آؤ کبھی ہم سے بات کرنا تو یہی من اٹھا کے رکھ دیں گے، تمہاری نظریں جھک جائیں گی، سماج میں بات کرنے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے آقا کے مستانوں، اے آقا کے دیوانوں، آقا نے کیا تعلیم دیا؟ کسی کی عیب پر نظر پڑ جائے اس کے عیب پر پردہ ڈالو، پردہ ڈالو، یہ آقا نے ہم کو سکھایا۔ لیکن آج ہم پردہ ڈالنے کے بجائے آج ہم پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیتے تاکہ اس کا عیب حیا ہو جائے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی عیب میں ڈھونڈو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، رب فرماتا ہے اے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں گوارا نہ ہوگا، تم پسند نہ کرو گے، تم لائق نہ کرو گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ نہیں پھیل جائے۔ بعض لوگ کہتے اسلام ٹیررسٹ ہے، اسلام آتنکواد ہے، اسلام لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں، پلیز کم ہیئر ہماری اسلام، پلیز کم ہیئر ریسائٹ دا ہولی قرآن، پلیز کم ہیئر ٹو بلیو ان اللہ، ٹو بلیو ان میسنجرز، ٹو بلیو ان اینجلز، ٹو بلیو ان بکس، ٹو بلیو ان لاسٹ ڈے، ٹو بلیو ان لاسٹ ڈے، گڈ ڈے اور بیڈ ڈے۔ اے لوگوں آؤ کم ہیئر، اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن کی ہسٹری کو پڑھو، آؤ قرآن پاک پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات، رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اے الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اسلام تیری عصمتوں کو سلام، اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ یاد رکھو جس وقت آقا اس دنیا پہ قدم رکھے، نہ موبائل کے زمانہ، نہ نیٹ کے زمانہ، نہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے زمانہ، وہاں اسلام تیری عصمتوں کو سلام، تو نازل ہوا مکے میں، نازل ہوا مدینے میں، پورے دنیا میں کیسے پھیلا؟ تو قرآن نے جواب دیا اے لوگوں، میں لوگوں کو سینے میں پیوست ہو کے پورے روئے زمین پہ پھیلا۔ کیا کہہ رہا؟ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق ہم اڑاتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اب اللہ کہہ رہا ہے عورتوں کو مخاطب کر کے کہ اے عورتوں سنو، ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جو عورت جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہے وہ عورت اس مذاق اڑانے والی سے بہتر ہے۔ وارِ قرآن تیری عظمتوں کو سلام، اور قرآن پڑھے، قرآن کو لوگ پڑھ کے ساری ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بایو، سوشالوجی، ہر چیز کا نالج انسان نے قرآن سے سیکھا۔
ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں وہ عورت آپ سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا مت دو۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی آفت میں ہے، کوئی پریشانی میں، کوئی ڈپریشن میں، اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیا، آپ اس کی مدد کر دیے، تو قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو تانا مت دو کہ چل ہٹ بات مت کر، تو پریشان تھا، تیری ہیلپ میں نے کیا، تیری مدد میں نے کیا۔ کیوں؟ رب کہتا ہے ایک احسان نہیں لاکھوں احسان جب میں تجھ پر کیا، میں نے احسان نہیں جتلایا، تو میرا بندہ ہو کر ایک بندے کی مدد کر کے تمہیں جتلا رہا ہے۔ وار اسلام تیری عظمتوں کو سلام۔ آپس میں تانا مت کرو۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وہ ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ آج زمانہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ آتنکواد ہے، تلوار اٹھانے کی دعوت دیتے۔ ارے لوگوں آؤ قرآن کی ریڈنگ کرو، ریسائٹ دی ہولی قرآن کو پڑھو۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو مت پکارو۔ جیسے کسی کا نام ہے رمضان، ہم کہتے ہیں رمضان ہوا تو اس کو سننے میں خراب لگتا ہے، یا کسی کا نام للو ہے کہتے ہیں للو ادھارا۔ ایسے جملے بھی، ایسے ورڈ بھی، ایسے پروننسیشن کو یوز کرنے کے لیے بھی قرآن منع کرتا ہے۔ ارے قرآن جب اتنا لحاظ کرتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو برے القاب سے نہ پکارو، وہ تلوار اٹھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بندوق اٹھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ارے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے مومن ہو کر، اسلام والا ہو کر، مسلمان ہو کر، قرآن پڑھنے والا ہو کر، نماز پڑھنے والا ہو کر، روزہ رکھنے والا ہو کر، اس کے باوجود بھی تو فسق و فجور کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب بھی رب کہہ رہا ہے اے بندے، اگر تیرے گناہ کر بھی چکا ہے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، لمحہ ہے، سمے ہے کہ تو میرے بارگاہ میں آ، صدق دل سے توبہ کر، تیرے ایک ایک گناہوں کو معاف کر۔ اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ نبی کی محفل ہے، عام محفل نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف مسلمان کا تعریف کیا ہے، مسلمان کا پریچہ کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک کا ملاحظہ کریں، حدیث پاک پڑھیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، میرے آقا مکے کی سرزمین سے، میرے آقا مدینے کی سرزمین سے فرما رہے کہ اے لوگوں سنو، تم مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہے تو سنو، مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ سر پہ ٹوپی رکھنے والے کو نہیں، کیا کرتا پاجامہ پہننے والے کو نہیں، داڑھی رکھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو نہیں، قرآن پڑھنے والے کو نہیں۔ سوال کیا گیا پھر کس کو کیا جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان امن و شانتی سے رہے۔ مسلمان کا پریچہ کیا ہے، تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدی۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان امن و شانتی سے رہے، وہ مسلمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہو
تو آقا فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ اس حدیث پاک کو ترازو بناؤ اور تولو۔ اگر ہمارے ہاتھ ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی ہمارا بھائی خوش ہے تو یاد رکھو حقیقت میں ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے ہمارا پڑوسی ناراض ہے تو یاد رکھو کامل مومن پکے مسلمان ہم نہیں ہیں۔ اب آ جائیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص اس وقت مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں جب تک تو اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تو اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، تو لوگوں سے زیادہ جب تک تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا، حقیقت میں تو پکا ایمان والا نہیں کہلایا جائے گا۔ آقا کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے فرما رہے کہ جب جس کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے گی تو طریقہ کار کرے گا جس نبی کا کلمہ ہم پڑھے، اس رسول ہاشمی، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیا ہے ہم پتہ کریں گے، آقا کی مدنی زندگی کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، اس کو پڑھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہی چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے انگلیاں all finger is not equal، پانچوں انگلی پانچوں برابر نہیں ہوتی۔ اور اسی تعلق سے حدیث مصطفیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرأۃ مومن المؤمن میرات المومن۔ آقا فرماتے ملاحظہ فرمائے المؤمن میرات المومن۔ آقا فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے، مرر ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ شیشہ میں جو دیکھو، آئینہ میں جو دیکھو، مرر میں جو دیکھو وہ دکھتا ہے۔ اگر کریم لگا کر جاؤ گے تو آپ کا حسن دکھائے گا، اگر چہرے پہ کالی لگا کے جاؤ گے آئینہ خود دکھائے گا، آپ کی برائی دیکھے گا، یعنی پتہ یہ چلے گا۔ اگر آئینہ کے پاس جاؤ گے اگر اچھے ہو تو اچھا دکھائے گا، برے ہو تو برا دکھائے گا۔ آقا کے بارگاہ میں ابو بکر صدیق پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق و امین ہے، یا رسول اللہ آپ صادق و امین ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے ہیں، آپ پیارے ہیں، آپ سندر ہیں، آپ بہت کیوٹ ہیں، آپ کا کریکٹر لاجواب، آپ کا بیہیویئر بے مثال، آقا آپ بے مثال ہیں، آپ بہت اچھے، آپ ویری گڈ ہیں۔ آقا فرماتے صدقتا صدقتا یا ابو بکر صدیق absolutely right، ابو بکر صدیق you said absolutely right، ابو بکر صدیق صدقتا، تو نے صدقہ، تو نے صحیح کہا۔ کچھ دیر کے بعد ابو جہل آیا، ابو جہل آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے، بول اسپیک لاؤڈلی۔ ابو جہل نے کہا اے رسول اللہ آپ
بہت برے ہیں، آپ بہت گندے ہیں، آپ بہت خراب ہیں. یو آر بیڈ. آقا نے فرمایا یو آر رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ، صدقتا، تو نے سچ کہا. صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. آقا کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے. انہوں نے کہا آپ اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ پیارے ہیں، آپ کا کریکٹر بے مثال، آپ کا بیہیویئر لاجواب. آپ نے کہا ابو بکر تم نے سچ کہا. کچھ دیر کے بعد ابو جہل آیا، اس نے کہا آپ بہت برے، آپ بہت گندے، آپ بہت خراب. آپ نے کہا تم نے سچ کہا. آقا آپ کے اندر دو خصلتوں میں سے، دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے گی، یا تو آپ اچھے ہوں گے یا تو آپ برے ہوں گے. جب یہ جملہ، جب یہ کوشچن، یہ پرشن، یہ سوال آقا سے کیا گیا، آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ کرام، المؤمن میرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ارے ابو بکر آئے، ابو بکر آئینہ میں دیکھے کہ میں سچا تو سامنے والا سچا، اس لیے ابو بکر کو صداقت کے پیکر ہے. انہوں نے سمجھا کہ میں سچا تو آقا بھی سچا. ابو جہل آیا، وہ خود برا ہے، خود بیٹھا ہے، خود بدتمیز ہے، اور آ کے جب آئینہ میں دیکھا تو سوچا جب میں برا تو یہ بھی برے. ایک عام زبان میں اگر ہم چور ہیں تو سامنے والے کو چور سمجھیں گے. اگر ہم جواری، شرابی، کوئی بھی ہمارے اندر گندی چیزیں ہیں، گندی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو وہی چیزیں ہم سامنے والے میں بھی تلاش کرتے ہیں. اسی لیے اسلام میں کہتا ہے کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. ایک انگلی آپ کی طرف ہے، یہ 3 انگلیاں ان کا مجموعہ ہے، اکٹھا پاور بنا کر کہہ رہے سن. دوسرے کو انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے. دوسرے کو برا کہنے سے پہلے تو خود کو دیکھ کہ تو کیسا ہے. یاد رکھو اگر ہم اچھے ہوں گے تو سامنے والے کو اچھے سمجھیں گے، ہم برے ہوں گے تو سامنے والے برے سمجھیں گے. تو یاد رکھو ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے سجانے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. آقا کے بارگاہ میں اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا پرچار پرسار کیا. تو ایک بڑھیا نے سنا کہ کوئی محمد نامی شخص ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کے ایک بار ملاقات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے دیوانہ اسی کا ہو جاتا ہے. اے لوگوں، آج ہم کہتے ہیں اسلام ٹیررسٹ سکھاتا ہے، اسلام آتنکوادی سکھاتا ہے. آئے میرے دوستو ہم گوگل میں بھی سرچ کر کے دیکھیں کہ سب سے بیٹر انسان اس دنیا میں کون ہے، تو گوگل بھی کہے گا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گوگل بھی کہہ رہا ہے، جس میں ہم موبائل میں اپڈیٹ کرتے، چلاتے، یوز کرتے ہیں. گوگل کہہ رہا ہے، ارے تو گوگل کہہ رہا ہے، لیکن آقا کا کردار سمجھیں، کریکٹر سمجھیں. وعلیکم السلام، تیری عظمتوں کو سلام. اسلام ایسے ہی مکہ مدینہ سے پورے روئے زمین پہ نہیں پھیلا. آئیے آقا کا چال چلن دیکھے، کریکٹر دیکھے، بیہیویئر دیکھے. آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا حسن کیسا ہے، آپ کا انداز تکلم کیسا ہے، آپ کی بولی بھاشا کیسی ہے، آپ کی تربیت کیسی ہے. آئیے میرے دوستو، وہ آمنہ کا لال، وہ عبداللہ کا دور یتیم، اللہ اکبر، جب آپ چھوٹے ہی سے تھے آپ کی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. آپ 8 سال یا کسی روایت میں 6 سال کے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے. وہ آمنہ کا لال اللہ اکبر اب روئے زمین پہ ہے، اب کوئی حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. اب لوگوں دیکھو، سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دین کا پرچار کر رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے، ایک بڑھیا ہے، اس کے پاس ایک گٹری ہے، وہ گٹری اتنی وزن ہے وہ گٹری اٹھا نہیں پا رہے. بس واقعہ بول کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ کا ڈپریشن، آپ کا ماحول آنسو انشاءاللہ give me some time conclude my topic. بس
کچھ منٹ کے بعد اپنی تحقیق کو ختم کر دوں گا. ملاحظہ فرمائے ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے؟ ایک بڑھیا ہے بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، بہت ویکنیس ہے، بہت لاغر ہے. اس نے ایک بھاری گٹھی لی ہے، اٹھاتی ہے اٹھا نہیں پاتی. اتنے پہ میرے آقا کی نظر پڑی. آقا دوڑے آئے، اے بوڑھی ماں